سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی جینے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتہ موت کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ نے موت کا جو سسٹم اور نظام رکھا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ انسان کی موت آ جاتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ سب باتیں گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب مرحلہ آتا ہے قبر کا۔ اسلام کے اندر جو عقائد ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، وہ سب عقائد تین عقائد کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ نمبر ایک توحید کا عقیدہ، نمبر دو رسالت کا عقیدہ، نمبر تین عالم آخرت کا عقیدہ۔ اسی کے ارد گرد اسلام کے جتنے عقائد ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، سب گھومتے ہیں۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو انسان دنیا سے ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ دنیا تین ہیں، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا کسے کہتے ہیں؟ انسان کی پیدائش ہو چکی، پیدائش سے موت تک یہ عالم دنیا ہے۔ جب آدمی مر گیا تو اس وقت سے لے کر جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا، یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، آدمی کے اچھے برے کا حساب دیا جائے گا۔ جس کو جنت میں جانا ہو جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال خراب ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ تو دنیا تین ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ انسان مر گیا، اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ عالم برزخ میں۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کی موت ہو جاتی ہے تو زمین کے جس حصے میں اس کو دفن کرتے ہیں اسے قبر کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر ایسے فرقے بھی ہیں
جو قبر کو نہیں مانتے، یعنی قبر کے اندر، برزخ کے اندر آدمی کے اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، راحت ملے گی، اس کے برے عمل کی سزا دی جائے گی، اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سزا اور جزا، اچھے برے عمل کا جو بدلہ ہے یہ کب ملے گا؟ جب سور پھونکا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، تب ملے گا۔ لیکن یاد رہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے، یہ ماننا ضروری ہے، اگر آدمی نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ ماننا ہے کہ جو عالم برزخ ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہماری شروع ہوتی ہے، کب تک؟ سور پھونکنے تک، اس میں ہم کو اچھے عمل کا بدلہ بھی ملتا ہے اور برے عمل پر سزا بھی ملتی ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ اب قبر تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی کو دفن کر دیا جائے، اس گڑھے کو کہتے ہیں، لیکن قبر کے مجازی معنی یہ ہے کہ آدمی کی جب موت ہو گئی تو وہاں سے لے کر کہاں تک؟ جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا، اس کو پورا جو زمانہ ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ اس لیے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ اگر کوئی کسی آدمی کو مچھلی نے نگل لیا یا اس کو جلا دیا گیا، ذرات اس کے دنیا کے اندر منتشر ہو گئے، تو جہاں اس کے اجزاء جسم کے منتشر ہوئے ہیں اور مچھلی نے نگل لیا ہے، اس کی وہیں قبر شروع ہے، سزا اور جزا اس کو یہیں ملے گی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے سسٹم میں اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر آدمی کو کانٹا چبھتا ہے یا آدمی کے جسم میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا اثر پہلے بدن محسوس کرتی ہے، بعد میں روح محسوس کرتی ہے۔ لیکن آخرت کا جو سسٹم ہے، عالم برزخ کا جو سسٹم ہے، اگر راحت ہے تو پہلے روح اس کو پہلے محسوس کرے گی، بعد میں اس کو جسم پر اس کا اثر ہوگا۔ اگر تکلیف ہے تو پہلے روح کو تکلیف ہوگی اور اس کے جسم پر اثر بعد میں ہوگا۔ عالم برزخ کا سسٹم الگ ہے، عالم دنیا کا سسٹم الگ ہے۔ اس لیے شبہ بھی دور ہو گیا، جیسا کہ روایت کے اندر صحیح احادیث میں بخاری و مسلم میں کہ ایک آدمی کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اب اس کو احساس ہوا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اپنی اولاد کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میرے جسم کی ہڈیوں کو پیس دینا، اور جس دن آدھی چلے اس دن آدھی راکھ کو ہماری، جو ہمارے جسم کو پیسے ہوں گے، آدھی راکھ کو میدان میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو سمندر کے حوالے کر دینا۔ اس کی اولاد نے کہا کہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ مجھے نہیں معاف کریں گے۔ اگر اللہ کی قدرت ہوئی اور اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے بہت سخت سزا دے گا۔ یہ اس نے کہا، مر گیا، جیسا کہا تھا اولاد نے ویسے ہی کیا۔ کرنے کے بعد آدھی راکھ کو میدان میں، آدھی سمندر کے حوالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں، چاہے تم کو مچھلی نگل جائے یا جلا کر اس کی راکھ کو دنیا کے کونے کونے میں منتشر کر دو، اللہ کی قدرت وہ زبردست قدرت ہے کہ اللہ کے ایک حکم سے تمہارے جسم کے ذرے ذرے کو اللہ اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اس آدمی نے ایسا کیا، صحیح احادیث میں یہ واقعہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے جسم کے ذرے ذرے کو اکٹھا کیا اور اس سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، چلو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ قبر موت کے بعد سے جب تک سور پھونکا جائے گا
یہ پورا زمانہ ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ آدمی جہاں دفن ہوتا ہے، قبر کے جس حصے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ اور عالم برزخ یہ پورا دور شروع ہوتا ہے، کہاں تک؟ جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی بے حرمتی سے منع کیا ہے۔ اگر آدمی کے اچھے عمل ہیں تو قبر میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اگر آدمی کے برے عمل ہیں تو قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں خچر پر سوار ہو کر، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکنے لگا۔ جانور بدکتا ہے، انسان بدکتا ہے، تو سواری بدکنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خطرہ تھا کہیں آپ سواری سے نیچے نہ گر جائیں، اتنے تیز بدکی۔ کیوں بدکی وہ سواری؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو قبریں دکھ رہی ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ بتایا گیا آپ کو، تو آپ نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ اس میں ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے پینٹ اور جنس پہننے والوں کو کہ تمہارا پیشاب صحیح طریقے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں استنجا ڈھیلے سے کرتے تھے، کچی زمینوں پر استنجا کیا جاتا تھا، پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑتے تھے۔ آج ٹائلسیں لگ گئی ہیں، انسان احتیاط نہیں کرتا، سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، بس مست ہے پیشاب کرنے میں، لیکن اس ٹائلس پر جو پیشاب کر رہا ہے اس کے چھینٹے آدمی پر پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے ہیں؟ آدمی بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے؟ ایک بیماری کورونا کی طرح عام ہے کہ ہر کوئی چغل خوری میں مبتلا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی برائی بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا تو فلانے کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس لیے اگر غیبت سے بچنا ہے تو کسی کا اچھائی سے بھی تذکرہ مت کرو۔ اچھائی سے تذکرہ کرو گے تو کرتے کرتے برائی پر آ جاؤ گے۔ ان دونوں شخصوں کو عذاب کس لیے ہو رہا تھا؟ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں واقعہ بیان کیا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر ثواب ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کا مقام کہاں ہے؟ مقام علیین، جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اور فاسق، فاجر، کافر کے روحوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مقام سجین۔ یہ سجین کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ یہیں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، اور یہ دریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آگ بن جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافر قتل ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بدر کے ایک کنویں میں ڈلوا دیا۔ کنویں میں جب ڈلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے اس کنویں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو کنویں کے اندر سے ایک نہایت ہی ڈراؤنی اور منحوس نظر، بھدا کریہت الصورت آدمی کنویں سے نکلتا ہے اور عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے، یا عبداللہ اسقنی، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ اونٹنی پر سوار تھے، بے ہوشی کے عالم میں اپنی اونٹ نے ان کو لے کر بھاگا اور مدینہ پہنچے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈر جاری کیا، یہ فرمان جاری کیا، خبردار کوئی آدمی تنہا سفر نہ کرے، خبردار کوئی آدمی تنہا سفر نہ کرے۔ وہ جو کنویں سے نکلے تھے وہ تھے کافر جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے وہ لاش بھاگی تھی، لیکن ایک زنجیر کنویں سے نکلتی اور پھر کھینچ لیتی ہے۔ یہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، وہ کیسے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ عالم برزخ بولتے ہیں، برزخ کے معنی آڑ کے آتے ہیں۔ دو سمندر ہیں، سورۃ الرحمن میں اللہ نے بیان کیا ہے، دو سمندر اللہ نے جاری کیا ہے کہ وہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ بظاہر تو دکھے گا کہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک حد ہے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے تو ایک کا پانی کھارا ہے۔ یہ سمندر کہاں ہے؟ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے، بولیں گے مرج البحرین تو دکھائے گا دو سمندر۔ کہاں ہے؟ الاسکا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ یہ سمندر ہے کہاں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دونوں سمندر آسمان میں ہیں، جیسے دنیا کے اندر سمندر ہیں ایسے اوپر بھی آسمانوں میں ہیں۔ یہ چاند کی رسائی جو ہوئی ہے آسمان تک تھوڑی کوئی پہنچا ہے، آسمان تو چاند سے بہت بعد ہے، یہ ابھی چاند تک پہنچے ہیں۔ یہ جو دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ سمندر اوپر ہے، بعض کہتے ہیں یہ دنیا میں ہے۔ ایک کا نام ہے بحر ہند اور ایک کا نام ہے بحر فارس۔ فارس کا سمندر اور ہند کا سمندر، یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ میں نے بھی دیکھا، اگر سرچ کریں گے مرج البحرین، ایک کا پانی تھوڑا وائٹ ہے اور ایک کا تھوڑا نیلا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے۔ کیا ہے؟ آڑ ہے، پردہ ہے۔ ایسے ہی جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سے جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا، اسے کہتے ہیں عالم برزخ، یہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان کی جب موت آ جاتی ہے اس کا زیادہ تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی خواب میں مردے آ جاتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ بات صحیح رہتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے واقعہ سناتا ہوں۔ 1929 کے اندر، کوئی تھا 1929 میں؟ 1929 کے اندر لکھنؤ کے اخبار میں یہ چھپی، عراق کا واقعہ، شاہ فیصل کا دور ہے۔ 1929 میں دو صحابی کی قبر میں دریائے دجلہ زمین کاٹتے کاٹتے ان کی قبر تک پہنچ گئی اور پانی رسنے لگا۔ ان دو صحابی ہیں، ایک صحابی کا نام ہے حذیفہ بن یمان اور ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ دو صحابی خواب میں آئے شاہ فیصل کے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، ہمارے قبر کی حفاظت کرو۔ شاہ فیصل نے جب خواب دیکھا تو چیک کروایا پانی آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، اس نے خواب کو یوں ہی بس چھوڑ دیا، لیکن خواب مسلسل آیا اور اس وقت کے بڑے عالم تھے، ان کے خواب میں بھی آئے دو صحابہ۔ چنانچہ شاہ فیصل کو یقین ہو گیا جب کھدائی ہوئی ہے دریائے دجلہ کے کنارے تو واقعی میں ان دو صحابی کی قبر میں پانی رس رہا تھا۔ پوری دنیا سے تقریباً لوگ اکٹھا ہوئے، اسکرین لگائی گئی، اپنے انڈیا سے بھی گئے، لکھنؤ کے اخبار میں یہ چھپا، 1929 کا واقعہ ہے۔
تو لوگوں نے دیکھا ان دو صحابہ کی قبر کو نکالا گیا، بالکل لاش تر و تازہ۔ ایک ماہر امراض چشم یعنی اسپیشلسٹ آنکھ کا ڈاکٹر، اس نے بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو جیسے آدمی مرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو روشنی رہتی ہے تو بالکل تر و تازہ ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ان دو صحابہ کی قبر کو وہاں سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ان دو صحابہ کو دفن کیا گیا۔ دیکھو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کنیکشن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی، زندوں سے روحوں کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ سجین کے اندر جو روحیں ہیں ان کو تو عذاب میں مبتلا ہے، ان کو کہاں فرصت ہے، لیکن جن کی روحیں اچھی جگہوں پہ ہیں، جنت کے مزے لوٹ رہی ہیں، حضرت جعفر طیار کیوں ان کا لقب ہے؟ ان کے دو پر ہیں، جنت کے اندر اڑتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے، یہ ہے کہاں؟ کیا جنت میں چلے گئے؟ یہ عالم برزخ میں ہیں۔ حضرت جعفر طیار جنگ یمامہ میں کہ جنگ موتا میں، جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو جھنڈا دیا تھا، حضرت زید اگر شہید ہو جائیں تو جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب لیں گے، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ لیں گے۔ یہ 3 صحابہ، پہلے صحابی شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن جعفر، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، لیکن جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ان کے دونوں ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ نے ان کو 2 پر دیے، یہ اڑتے ہیں جنت کے اندر، ان کی روح ہے۔ یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ کیا جنت میں چلے گئے؟ نہیں بھائی، یہ عالم برزخ میں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں۔ حضرت قیس بن ثابت جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد ان کی زرہ کسی نے چرا لی، تو خواب میں آتے ہیں کس کے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے، اور آ کر کہتے ہیں کہ فلاں نے میری زرہ کو چرا لیا ہے، اس نے رکھ لیا ہے، آپ اس سے لے لیں، اور مجھ پر فلاں کا قرض ہے اس کو بھی ادا کر دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جا کر کے دیکھا تو زرہ وہاں موجود تھی، اس کو لیا اس سے جہاں چھپایا تھا وہ، اور ان کو اوپر جو قرض تھا اس کو ادا کیا۔ یہ انسان مرنے کے بعد ان کی روح ہمارے پاس آ سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب اچھوں کی روحیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، مثلا میرا انتقال ہو گیا، میرے انتقال کے بعد میں وہاں پر پوچھوں گا، اگر میرا بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی، بیٹی جنت میں آ گئی، امی کا کیا حال چال ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ اگر وہ آدمی وہاں نہیں ملتا ہے تو یہ نیک روحیں اس عاصی کے لیے، اس گنہگار کے لیے سفارش کرتی ہیں، جس کو اللہ سفارش کا حق دے دے، سفارش کے نتیجے میں بسا اوقات اللہ تعالی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ عذاب اور ثواب یہ دونوں ہمارے قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، روایت کے اندر ہے کہ جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اگر اچھے اعمال ہوں تو ان سے کہا جاتا ہے آرام کرو، جنت کے مزے لوٹو، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی نعمتوں سے آدمی لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر آدمی کے برے اعمال تھے تو اسی قبر کے اندر ایسے ہتھوڑے چلائے جاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے ریزے ریزوں ہو جاتے ہیں، پھر آدمی کا جسم صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر فرشتے سزا دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو۔ جہنم کی گرم گرم ہوائیں اسی قبر کے اندر آتی ہیں۔ یہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اور دنیا کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی کو جہنم کی ایک چنگاری نے ہاتھ میں ٹچ کر لیا تو ہر وقت وہ اپنے
ہاتھ کو پانی میں بھگائے رکھتا تھا، تھوڑی دیر بھگاتا پانی ایک دم کھولنے لگتا تھا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، ایسے بچھو اور جانور اللہ نے مسلط کیے ہیں گنہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے، کہ اگر آدمی کے اچھے عمل نہیں ہیں، آدمی چغل خور ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، آدمی غیر اسلامی طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اسی دفن جیسے آدمی دفن کرتا ہے ویسے ہی اس سے سوال ہوتا ہے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا کہ یہ محمد کے بارے میں تم جانتے ہو اس لیے نام نہیں لیا جاتا، ہو سکتا ہے یہ مردہ پہچان جائے اگر نام لے لیں گے، اس لیے پردے میں رکھا گیا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ یہ زمین کے نیچے سے روضہ اقدس تک سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور آدمی کی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخص ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اگر آدمی اسلامی تعلیمات کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب فرشتے منکر نکیر، بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دو تو اس کے لیے استغفار کرو۔ یہ مسئلہ اور ایسا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل اور دماغ کام نہیں کرتا ہے، بس اللہ جسے ثابت قدم رکھے، جس نے اپنی زندگی کو سنوارا ہوگا۔ جیسے رابعہ بصریہ تھی، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے، رابعہ بصریہ سے پوچھا من ربک، حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا آسمان سے آئے ہیں۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا تم آسمان سے آئے ہو، کیا تم اپنے پروردگار کو بھول گئے ہو؟ ارے میں زمین کے اوپر سے 1.5 انچ نیچے آئی ہوں، کیا میں اللہ کے بھول جاؤں گی؟ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ یہ ایسا جواب کون دے گا جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، جو گناہوں سے بچتا ہوگا، اللہ کے اوامر پر عمل کرتا ہوگا، نواہی سے رکتا ہوگا، اور خدا نخواستہ ان سوالوں کے جوابات اگر پوچھے جائے تو آدمی کو اگر جواب پتہ نہیں رہتا ہے تو کہتا ہے، حدیث کے اندر ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، میں نے علم نہیں حاصل کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اس سے کہا جاتا ہے تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے اسلامی تعلیمات کو کیوں حاصل نہیں کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو نے زندگی کیوں نہیں گزاری؟ ایمان پر ثابت تو قدم کیوں نہیں رہا؟ یہ اس کے جب جواب نہیں دے پاتا ہے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، انسان اور جنات مکلف ہیں، اس لیے انسان اور جنات کے علاوہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے سارے جانور سنتے ہیں کہ فلاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن انسان اور جنات چونکہ مکلف ہیں، امتحان اسی کا ہے، انسان بھی مرتے ہیں، جنات بھی مرتے ہیں، حساب کتاب انہی سے لیا جائے گا، اس لیے ان کو عذاب قبر معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے
اگر میں دعا کرتا اللہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتے، لیکن اتنا خطرناک منظر ہوتا ہے عذاب قبر کا کہ اگر تم عذاب قبر کو دیکھ لیتے تو مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، اس لیے پردے میں رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کے لیے، یہ دنیا یوں ہی نہیں بنائی گئی ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس دنیا کے بنانے کا۔ آگے مرحلہ ہے عالم برزخ کے بعد سور پھونکنے کا، سور پھونکنے کے بعد پھر آدمی کے جسم اور روح دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی، لیکن 8 مخلوقات ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، آدمی کی ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ، یہ فنا نہیں ہوتا ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ نمبر 2، جنت کی حور فنا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جنت اور جہنم فنا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، روح فنا نہیں ہوگی۔ نمبر 5، لوح محفوظ فنا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، عرش فنا نہیں ہوگی۔ نمبر 7، کرسی فنا نہیں ہوگی۔ نمبر 8، قلم فنا نہیں ہوگی۔ ان 8 مخلوقات کو فنا نہیں ہے۔ قبر میں سب سے سوال ہوگا سوائے 6 لوگوں کے، ان 6 لوگوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انبیاء سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، شہید سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا، اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مؤذن سے سوال نہیں ہوگا۔ مؤذن صاحب خوش ہو رہے ہیں، مؤذن صاحب قبر میں سوال نہیں ہوگا، لیکن وہی ہے کہ آدمی اس کے اوصاف بھی ہیں۔ مؤذن کیا اوصاف ہے، آدمی گناہوں سے بچے۔ بہرحال لمبا ہے، انشاءاللہ کبھی مؤذن پہ بیان آئے گا مستقل۔ نمبر 5، مؤذن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ اور نمبر 7، کیا جی؟ نمبر 6 بتایا ہوں، 5 بتایا ہوں، تو چھٹا کیا بولو؟ 6 بتایا ہوں۔ چھوٹے بچوں سے سوال نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں چھوٹے بچوں سے سوال ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں چھوٹے بچوں سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ ان 6 لوگوں سے بہرحال یہ جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایسی نہیں میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ مستقل میں بہت باتیں چھوٹ جاتی ہیں، بہت لمبا ہے، 6-7 ہفتے لگے گا، اس لیے میں تھوڑا ابھی پورا مستقل چلاؤں گا نہیں۔ 1-2 ہفتہ اور بولوں گا کہ کون سے اعمال سے آدمی جنت میں جاتا ہے اور جنت میں حور ملے گی۔ منہ میں پانی آ رہا کہ نہیں؟ اور مرنے کے بعد قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، عذاب کیسے ہوتا ہے، یہ 2 بیان کرنے کے بعد دوسرا موضوع چلاؤں گا۔ پھر جو ہے قیامت کیسے قائم ہوگی، عالم آخرت کا سسٹم اور پورا نظام کیسے کیا ہوگا، وہ تھوڑا میں ابھی رک کے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روتے تھے جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے، تو کسی نے کہا، مشکات شریف کی حدیث ہے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، جبکہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں چھوٹ گیا آگے بھی چھوٹ جائے گا، اور جو سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔